الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. میرے معزز سامعین ناظرین کرام، آج 1 اکتوبر 2023 کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی 3 آیات مبارکہ آیت نمبر 8، 9 اور 10 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ ابو جہل بن ہشام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اور پہلی روایت راجح ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی ایک آیت گزری ہے سورہ کے شروع میں، جس کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے پہلے بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ یہ دوبارہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اور یہ جو تکرار ہے یہ بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تکرار فائدے کے لیے ہے، اس لیے کہ دونوں جگہوں پر اس کا الگ الگ معنی ہے۔ جو پہلے نضر بن حارث کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ انکار البعث، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر رہا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں اس کی مذمت بیان کی کہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے بغیر نقشے کے نمونے کے انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب جب دوبارہ اس کا ذکر کیا تو اس لیے کیا کہ انکار النبوہ وان القرآن منزل من جہت اللہ، کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا تھا، اور اس بات کا انکار کرتا تھا کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، اور یہ بھی یہ کہتا تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے جھگڑا کرتا تھا، تو اس لیے یہ دوبارہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نضر بن حارث کے بارے میں اور جیسے عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے بارے میں نازل فرمائی ہے۔ آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ کہتے نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی شریک ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو گویا یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں۔ جھگڑا بندہ کرے اور اس کے پاس کوئی بحث مباحثہ کرے، جھگڑا کرے اور اس کے پاس کوئی دلیل ہو تو پھر بھی کوئی بات بنتی ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا جھگڑا کرتے ہیں کہ ان کے پاس بغیر علم ہے، کوئی ان کے پاس علم نہیں ہے۔ علم سے مراد یہاں پر بدیہی علم ہے کہ جو بغیر کسی دلیل کے حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے سورج نکلتا ہے تو روشنی حاصل ہو جاتی ہے، تو اب دن کا ٹائم ہے، سورج نکلا ہوا ہو، سورج کے وجود پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بغیر دلیل کے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، اس لیے کہ روشنی موجود ہوتی ہے۔ اور دوسرا علم کی قسم ہوتی ہے والا ہدن، کہ جو علم نظری کہلاتا ہے، جو دلیل کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، جو غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے، اسے علم نظری کہتے ہیں۔ جیسے باقی کوئی بھی علم ہے، کسی چیز کا علم ہے، اس میں مطلب غور و فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ علم حاصل ہوتا ہے۔ ولا کتاب منیر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس ایک روشن کتاب ہے۔ ایک انسان کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے تین ذریعے ہیں۔ نمبر ایک بدیہی علم ہو جو بغیر کسی دلیل کے حاصل ہو جاتا ہے۔ نمبر دو نظری علم ہو جو کسی دلیل کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اور نمبر تین اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب بندے کے پاس موجود ہو، کوئی نقلی علم موجود ہو جو نقل شدہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کو ملا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پاس ان میں سے کسی قسم کا کوئی علم نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کرتے ہیں جی، بحث کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پہلو کو موڑے ہوئے ہے لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دے۔ ایک بندہ خود گمراہ ہو وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا ہے، ایک بندہ وہ ہو جو خود بھی گمراہ ہو اور ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی کے راستے پہ لگا رہا ہو، وہ بندہ زیادہ ڈیجرس اور نقصان دہ ہوگا، اس کو عذاب بھی ڈبل ہوگا، ایک اپنی گمراہی کر رہی اور ایک دوسروں کو بھی گمراہ کر رہی۔ جیسے ایک بندہ خود ہدایت پر ہے اور دوسروں کو بھی ہدایت پر لانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ڈبل اجر ملے گا، اپنی ہدایت پر ہونے کا بھی اور دوسروں کی نیکی کی راہ پر لا رہا ہے۔ جیسے نمازی ہے تو دوسروں کو بھی نماز پر لا رہا ہے، اپنی نماز کا بھی ثواب ملے گا اور دوسروں کی نماز کا بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک بندہ خود گمراہ ہے اور ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، اس کو عذاب بھی کیا ملے گا؟ ڈبل ملے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثانی عطفہ، اپنے پہلو کو موڑا ہوا ہے۔ یہ پہلو کو موڑا ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب مفسرین کرام نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا ہے وَيَتَأَوَّلُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ هُوَ نَضْرُ بْنُ الْحَارِثِ لَبَا عُنُقَهُ مَرَاحًا وَتَعَظُّمًا، اس سے مراد نضر بن حارث ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے اپنی گردن موڑتا تھا۔ جب کوئی آپ کی بات سنتا تھا تو تکبر کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اپنی گردن دوسری طرف موڑ لیتا تھا، کہتا کہ مجھے اس کی سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثانی عطفہ، اپنے پہلو کو موڑے ہوئے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ثَانِيَ عطفہ أَيْ مُعْرِضًا عَنِ الذِّكْرِ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہوئے، لاقِيًا عُنُقَهُ كُفْرًا، اپنی گردن کو موڑنا کفر کرتے ہوئے۔ سارے ایک جیسے معنی ہیں، ان کا حاصل یہ ہے کہ تکبر کرتے ہوئے حق کی بات نہ سننا، اور جب کوئی حق کا داعی آپ کو دعوت دے تو اپنی گردن کو دوسری طرف موڑ لینا، ایسے بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ایسے بندے کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے۔ دنیا کی زندگی میں کیسے رسوائی ہے؟ ایسے رسوائی ہے کہ دیکھیں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا برا ذکر ہوتا ہے، اس کا برا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان گزرے ہیں، باغی گزرے ہیں، آج تک ان کی برائی لوگوں کی زبانوں پر جاری ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں
كل حلاف مهين کہ آپ اطاعت نہ کریں ہر ایک زیادہ قسمیں اٹھانے والے کی اور ذلیل شخص کی۔ یہ قرآن پاک میں ایک کافر کا ذکر ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اس وقت آیت نازل ہوئی اور ابھی تک اس کی یہ برائی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ ذلیل ہے، آج تک اس کا یہ برا ذکر ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، جیسے قرآن پاک میں تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بستی والوں کو، قوم والوں کو، قریش والوں کو پہاڑ پر فاران کی چوٹی پر جمع کیا تھا، وہ جمع کر کے ان کو دعوت دی تھی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگوں تم سارے لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو لہب نے ایک پتھر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا تھا اور یہ کہا تھا کہ تبت لک یا محمد الہذا جمعتنا، کہ اے محمد تمہاری تباہی ہو نعوذ باللہ، کیا تم نے ہمیں اس لیے بلایا ہے؟ حضور نے آواز دے کر بلایا تھا کہ آؤ تمہیں میں کامیابی کی بات بتاتا ہوں۔ سارے دوڑتے آئے، انہیں سمجھا شاید کوئی مال دولت کی بات کرتے ہو، کسی اور چیز کی، دنیا کسی چیز کی۔ حضور نے جب اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو غصہ آ گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب کو تو برا بھلا کہہ رہا ہے، میرے حبیب کو کہتا ہے کہ آپ تباہ ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، میرے حبیب کو تباہ نہیں ہوں گے، ان کا ذکر تو قیامت تک ہوتا رہے گا، تو تباہ ہوگا۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کی مذمت بیان کی تھی، برائی بیان کی تھی، اور آج تک اس کا برا ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ابو لہب بھی اپنے بیٹے کا نام نہیں لے سکتا ہے، حالانکہ ابو لہب کا معنی بہت اچھا ہے، اس کا معنی شوروں والا، چمکدار، لیکن کوئی نام نہیں رکھتا، اس لیے مجھے پتا ہے کہ بیٹے کا نام رکھا تو یہ تو اس کے نام پر ہو جائے، کافر کے نام۔ تو آج تک اس کی رسوائی اور ذلت ہو رہی ہے، تو یہ دنیا کی ذلت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کو دنیا کی بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ انبیاء کرام علیہ السلام گزرے، کیسے حضرت سے ان کا نام لیتے ہیں، حضور کے صحابہ کرام، حضور کے اہل بیت، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے نواسے، اللہ تعالیٰ کے جو ولی گزرے ہیں اولیاء اللہ، کیسے ہم ادب اور تعظیم کے ساتھ ان کا نام لیتے تھے۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تکبر کرتا ہے، تکبر کرتے ہوئے اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم سے اللہ اکبر جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جلانے والے عذاب سے مراد کون سا عذاب مراد ہے؟ ای نار جہنم، جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ مراد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائیں، پناہ میں رکھیں۔ ذالک بما قدمت یداک، جب کافر لوگ جہنم میں جائیں گے، آگ میں داخل ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں کیوں آگ میں ڈال دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس لیے کہ تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے یہ اس کی سزا ہے۔ آج کا ذکر اس لیے کیا کہ اکثر کام بندہ ہاتھ سے ہی کرتا ہے، کسی کو پکڑتا ہے تو ہاتھ سے، کسی کو مارتا ہے تو ہاتھ سے، یہ اکثر ہاتھ ہی استعمال کرتا ہے۔ باقی جسم کو بھی سکون پہنچانے کے لیے سب سے پہلے اپنے ہاتھ استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہاتھوں کا ذکر ہے کہ تمہاری وہ کمائی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بیچی ہے، اس وجہ سے یہ تمہارے گناہ، تمہارا کفر، اللہ کی نافرمانی، حضور کی نافرمانی، اس لیے تمہیں آج اس جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انصاف والی ذات ہے، عدل و انصاف ہے۔ یہ جو تمہیں سزا مل رہی ہے تمہارے ان گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ یہ ان آیات کی مختصر سی تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اب ان آیتوں کا آسان اردو ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی شر سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، مَن یُجَادِلُ فِی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی بدیہی علم کے، ولا ہدی، اور بغیر کسی نظری علم کی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی نقلی علم کے یعنی روشن کتاب کے، ثانیہ عطفی، وہ اپنے پہلو کو موڑے ہوئے ہے، تکبر کرتے ہوئے موڑنے والا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، یہ بحث مباحثہ اس لیے کرتا ہے، جھگڑا اس لیے کرتا ہے اللہ کے بارے میں تاکہ دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے۔ لہو فی الدنیا خزی، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم اس کو قیامت والے دن جلنے والا عذاب چکھائیں گے، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ اس لیے سزا ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا